حاتم طائی کی بیٹی جب قید ہو کر برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئی تو اس کا دوپٹہ تھوڑا سا سر سے کسکا ہوا تھا، سر کے چند بال یا ایک بال نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عمر بیٹی کے سر پر دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر فرمایا، عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر اٹھا کر بچی کے سر پر رکھی اور فرمایا، بیٹا میرے صحابہ آپ کو قید کر کے لائے ہیں، میرے پاس رہنا چاہو تو رہو، واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ وہ لڑکی کہتی ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ بھی قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ 2 دن اور 2 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکس خواب اس لڑکی کو لے کر اس کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے عتیہ بن حاتم یعنی حاتم کا بیٹا باہر آیا۔ جب بہن کو غیر محرم صحابہ کے ساتھ دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ پہلا سوال بہن سے پوچھا کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ بہن بھاگ کر آگے ہوئی، بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، بھائی غلط لفظ منہ سے نہ نکالنا، میرا باپ بھی میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس نے پوچھا، ان صحابہ کا کردار کیسا ہے؟ کہنے لگی، نماز کا وقت ہوتا تھا، یہ نماز پڑھتے تھے، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے میرا نہیں دیکھا۔ بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا، اگر مسلمانوں کا نبی اتنا اچھا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ لڑکی کہنے لگی کہ دل چاہتا تھا مسلمان ہو جاؤں، پھر سوچا کہیں بھائی جہنمی ہو کر نہ مر جائے تو میں لینے آئی ہوں۔ اور دونوں بہن بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم کر جنت کی بہاریں نہ لوٹ لیں۔ ثمامہ بن اسال زمانہ جہلیت میں عرب کا ایک باروب بادشاہ تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ ایک دن وہ مکہ کی طرف آ رہا تھا کہ صحابہ نے انہیں گرفتار کر لیا اور مسجد نبوی کی ستون سے باندھ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا، ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا، گرفتار کر کے پوچھتے ہیں کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہتا ہے، نہ آپ کی تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ آپ کی راحت کا کوئی خدشہ، جو چیز چاہے کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا، اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے، کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہیں؟ میں نہیں دیکھوں گا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کی میاں پر ہاتھ تڑپنے لگا، اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہو، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا، جتنا غصہ ہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ مگر اس نے پھر انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن پاک پیغمبر آئے، فرمایا، ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو کہتا ہے۔ اب ہمیشہ مسکرانے والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جاؤ، ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے، چلے جاؤ، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کرام کو، جن کی تلواریں ثمامہ کے گردن کاٹنے کے لیے بے تاب تھی، ان سے فرمایا، بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، بڑے حکمران دیکھے ہیں مگر اتنا حوصلہ والا تو کبھی نہ دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھوں تو صحیح ہے کیسا۔ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے
دل پیچی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ دیکھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد کے صحن پر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہاں سے بھاگ کے اس وقت گیا تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔